हेलो 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 राब्ता मुहिम का आगाज़ हमारी खुशकिस्मती है कि हम सेक्टर 50 से हम इसका आगाज़ कर रहे हैं और ये हमारी राब्ता मुहिम की पहली कॉर्नर मीटिंग है जिसका एजाज़ 50 सेक्टर के लोगों को जा रहा है और इंशाअल्लाह आगे हम अपनी गुफ्तगू करेंगे कि किस सिलसिले में हम यहाँ आए हैं और आपसे क्या बात हमें करनी है। हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तिलावत कुरान करीम से करते हैं और इकराम मेव साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं मेव वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल के, उनसे दरख्वास्त है कि आएँ और आकर तिलावत कुरान पाक करें। जनाब इकराम मेव साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरौन्नल जहीम सुम्मा लतरौन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस वक्त हमारे दरमियान ऑल पाकिस्तान मेव फेडरेशन के चेयरमैन और मेव वेलफेयर ट्रस्ट के फेडरेशन के बानी जनाब लियाकत इस्लाम साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। उनसे दरख्वास्त है कि वो आएँ और आकर स्टेज पर तशरीफ़ रखें। लियाकत इस्लाम साहब। आज की इस कॉर्नर मीटिंग का मकसद जो सिलसिला सन 2000 या 2002 से शुरू हुआ था, ऑल पाकिस्तान मेव फेडरेशन का वजूद अमल में आया था और फिर उसके बाद मेव वेलफेयर ट्रस्ट कायम किया गया था ऑल पाकिस्तान मेव फेडरेशन की ज़ेर निगरानी। तकरीबन 2004 या 5-7 तक ये काम चला। उसके बाद जो बदअमनी के हालात थे उनकी वजह से काम रोकना पड़ा और अब दोबारा से 2-2.5 साल से हम सरगर्म हुए हैं और उन्हीं राब्तों को दोबारा हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो राब्ते दरमियान में टूट गए थे। जहाँ भी हमारी ये कॉर्नर मीटिंग होगी वहीं इंशाअल्लाह हम अपना नज़म भी कायम करेंगे और हमारा दफ्तर भी कायम करेंगे और आइंदा का लाएअमल भी उन लोगों को देंगे जो यहाँ के ज़िम्मेदारान मुकर्रर होंगे। आज इसमें हमारे पास सामने जनाब फ़ारूक साहब भी तशरीफ़ फरमाएँ जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मेव इत्तेहाद से है, लेकिन हमें भी ये एजाज़ हासिल है कि इन्होंने हमारे साथ भी काम किया है और ख़ास तौर पर 2005 में जो ज़लज़ला आया था पूरा पाकिस्तान उसमें हिल कर रह गया था और बड़ी उसमें नुकसानात हुए थे जानी और माली भी। तो उस वक्त हमारा मेव मरकज़ 5.5 नंबर पर होता था सी एरिया में। तो फ़ारूक साहब की सजेशन पे ही हमने कैंप लगाया था और भारी तादाद में जो कुछ भी जमा हुआ था पाक फ़ौज के हवाले हमने किया था। फ़ारूक साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आएँ और इब्तिदाई कलमात अदा करें। जनाब फ़ारूक मेव साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अकाबरीन यहाँ पर जो मौजूद हैं, लियाकत हामिद साहब, गुलाम रसूल साहब और चौधरी यासीन साहब और दीगर कमेटी मेंबरान जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेव वेलफेयर ट्रस्ट 2005 और इससे भी काबिल उस दौरान तो हम थोड़े से यूथ में हुआ करते थे, जज्बा हुआ करता था बरादरी का और काफ़ी काम करा है। वो खैर अपनी जगह है, अल्लाह ताला की वहदनियत के लिए काम करा है। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है बाहमी राब्ता कोऑर्डिनेशन का जो फुकदान है उसको बहाल करना, मैं इस वक्त सिर्फ यही कहूँगा माशाल्लाह से हॉस्पिटल की जगह गोद पाक रोड के पास मौजूद है
اور ہمارے لیے قابل فخر کی بات ہے جو ہاسپٹل کی جگہ ہے. میں لیاقت بھائی اور غلام رسول بھائی آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کی بنیاد ڈالیں اور کام کریں. میں پیرامیڈیکل کی ٹیم آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, پوری کی ٹیم. جس دن بھی آپ اوپننگ کریں گے وہاں پر پورا میڈیکل کی ٹیم جو ہے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. جو برادری کے لائق مجھ سے خدمت ہوگی, میں ہر پلیٹ فارم پہ ہر اس برادری کے ساتھ جو چھوٹی موٹی تنظیمات جو جتنی بھی بنی ہوئی ہیں ان کے ساتھ برادری کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہوں. ہم ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ اور اخوت محبت بھائی چاروں کو فروغ دینے کے لیے جو ایک پلیٹ فارم پہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جاری اور شاری رہیں گے. فلاح بہبود کا کام ہم باحثیت مسلمان ہیں, یہ کام قومی رائٹس کے حوالے سے غیر مسلموں نے اپنا رکھا ہے. دراصل دین اسلام ہمارا یہی سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے اگر ہم نے کسی ایک کی فلاح بہبود کسی کی خدمت کر لی تو سمجھو ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لی. تو بہرحال کافی سارے لوگ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح بھی مجھ سے مقصد جو ہے ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کل بولیں پرسوں بولیں, میں پیرامیڈیکل کی ٹیم آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. دعاؤں کی درخواست ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب. یہ فاروق محمود صاحب آپ کے سامنے دائرہ خیال کر رہے تھے. آپ کے علاقے میں پروگرام ہے, لہٰذا علاقے کے لوگوں کا زیادہ حق ہے کہ وہ پہلے اپنی بات کر لیں. ہم تو اپنی بات کرنے آئے ہیں اور انشاءاللہ کر کے جائیں گے. میو ویلفیئر ٹرسٹ کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے اس کی ایک جھلک یہ رکھنا چاہوں گا کہ نام اس کا میو ویلفیئر ٹرسٹ ہے, لیکن ویلفیئر سب کے لیے بلا امتیاز ہے اور سب کے لیے ہے, صرف برادری کے لیے مخصوص نہیں ہے, تاکہ یہ ذہن ایک بن جائے کہ بھئی یہ برادری کے نام سے تو صرف یہ برادری کے لیے کام. آپ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھتے ہیں کہ آج ہمارے سامنے جتنے بھی ویلفیئر ٹرسٹ کام کر رہے ہیں سب سے پہلے تو نام ایدی کا آتا ہے. ایدی بھی اسی طرح ایک برادری کا نام ہے اور اس نے عبدالستار ایدی صاحب نے ایدی کے نام سے عبدالستار ایدی کے نام سے ٹرسٹ بنایا تھا اور وہ ایدی ٹرسٹ کے نام سے مشہور ہوا. تو وہ صرف ایدی برادری کے لیے نہیں تھا, وہ تمام انسانیت کے لیے تھا. اسی طرح چھیپا ہے, یہ بھی ایک برادری کا نام ہے لیکن کل انسانیت کے لیے. سیلانی ہے, یہ بھی ایک برادری نام ہے لیکن سب کے لیے ہے. اسی طرح میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میو ویلفیئر ٹرسٹ بھی میو برادری کے نام سے منسوب ضرور ہے, موسوم ضرور ہے, لیکن ہے سب لوگوں کے لیے, تمام انسانوں کے لیے ہے اور سب کی فلاح بہبود کے لیے. اس میں تعلیم بھی ہے, صحت بھی ہے اور بہت سے رفائی کام ہیں, بے شمار رفائی کام ہیں جن کا تعلق حقوق و لباس سے ہے. راشن کی تقسیم بھی ہے, روزگار کی فراہمی بھی ہے. لیکن یہ سب کچھ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب اس ٹرسٹ کے پاس, اس ادارے کے پاس فنڈ ہو. آج یہ جے ڈی سی بھی کام کر رہا ہے, آپ دیکھیں ابھی ابھرا ہے, لیکن کس طرح چھا گیا. وسائل ہیں, وسائل کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اب یہ رابطہ مہم ہم نے شروع کی ہے, انشاءاللہ یہ سال بھر ہماری جاری رہے گی اور اس کے بعد ہی پھر ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جب رمضان آئے گا یا اس سے پہلے کے جو مواقع آئیں گے کہ ہم کتنے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں, کتنے لوگوں کی امداد کے لیے ہمارے پاس کتنا بجٹ ہے, یہ ہم اس وقت ہی بتا سکیں گے. اس وقت ہمارا مقصد صرف رابطہ مہم ہے. اس وقت ہم آپ سے کچھ مانگ بھی نہیں رہے, اور جب ایک فضا بنے گی, جب ایک ماحول بنے گا, جب لوگ اعتماد کریں گے تو خود بخود لے کر آئیں گے, بغیر مانگے ملے گا جیسے اور دوسرے لوگوں کو ملتا ہے, لیکن خدمت کے لیے. کے سامنے دعوت خطاب دوں گا ہمارے چودھری یاسین صاحب جو سابقہ چیئرمین ہیں آل پاکستان میو فیڈریشن کے اور موجودہ سرپرست اعلیٰ ہیں آل پاکستان میو فیڈریشن اور میو ویلفیئر ٹرسٹ کے, کہ وہ مختصر طور پر اگر 5-6 منٹ میں اپنی بات کر لیں تاکہ لوگوں کو زیادہ دیر نہ بیٹھنا پڑے. بہت شکریہ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں میری طرف سے. السلام علیکم. اور چھوٹے بڑوں بزرگوں بچوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو لوگ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر ہمیں پروگرام کسی کا ذاتی نہیں ہے, یہ پہلے تو انسانیت کا پروگرام ہے. دوسرا جناب یہ 50A کا ایک خصوصی پروگرام ہے کہ جو بھی بینیفٹ اٹھائے گا یا اسپتال بنے گا تو اس سے سب سے زیادہ بینیفٹ جو ہے ہمارا 50A اٹھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جلد پائے تکمیل میں پہنچنے والا ہے. دوسری بات یہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے, سیاسی طور پر ہم کسی سے کوئی منسلک نہیں ہے, نہ سیاسی ہمارا کوئی ایجنڈا ہے.
हमारा सिर्फ इंसानी खिदमत है। हमारे एक मेवाती शायर ने बहुत अच्छो दोहा कहो, वह सुनाओ मैं आप लोग। संपत बैठ सराय में सबकी मांगा खैर, संपत बैठ सराय में सबकी मांगा खैर, सब का ही सो दोस्ती ना का ही सो बैर। हमारा नजरिया हर इंसान चाहे अपनी बिरादरी को या गैर बिरादरी को, और हम पहले एक डिस्पेंसरी चला चुका हाँ डी में, जहाँ में तकरीबन 300 OPD 300 मरीज को डेली हम दवाई दे गया, और तकरीबन 47,000 तक की हमने एक आदमी को दवाई दी। हमारा रिकॉर्ड मौजूद है। और इंशाअल्लाह ताला जिस दिन ये जगह आबाद हो गई और जल्दी होने वाली है, तो इंशाअल्लाह ताला अब जो लोग बातें कर रहे हैं, जो बातें बना रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये खुद ब खुद बंद हो जाएंगे, और ये इंशाअल्लाह फलाह इदारा जल्द से जल्द आपके सामने काम शुरू करेगा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसका मकसद ये है कि मुल्क भर में बनने वाली जितनी भी तंजीमें, छोटी मोटी तंजीमें जो फलाही कामों के लिए बनती हैं, वो फेडरेशन के साथ इलाक़ करें, तो एक मरकज़ से काम हो। ये सदा हम तकरीबन 20 साल से लगा रहे हैं, लेकिन बहरहाल जब भी हमारी बिरादरी की समझ में आ जाए तो इंशाल्लाह इसकी इब्तिदा हो जाएगी। और बात समझ में आने की है, कुछ तंजीमें हमारे साथ इलाक़ कर भी चुकी हैं। मेयो वेलफेयर ट्रस्ट का इलाक़ फेडरेशन के साथ है, और पंजाब की एक उसका भी इलाक़ हमारे साथ है, उसके चेयरमैन भी जनाब गुलाम रसूल साहब हैं। ये भी इनको एजाज़ है कि पंजाब की एक तंजीम ने भी इन्हें अपना चेयरमैन बनाया है। बात अस्पताल की हो रही थी। 2004 में हमने इसका संग बुनियाद रखा था और बनाना शुरू किया था। फंडिंग ना होने की वजह से काम रुक गया, और फिर हमने भी काम रोक दिया। हालात सबको पता थे कि किन हालात में क्यों काम रोका गया। अब ये दोबारा से इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसका तामीर नौ, असर नौ तामीर का काम दोबारा शुरू होगा, और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इंशाअल्लाह महीने 2 महीने में ही हम आपको खुशखबरी देंगे कि आइए और फलां तारीख से इसका तामीरी काम शुरू हो रहा है, और फिर इंशाअल्लाह मुकम्मल ही होगा, वो दरमियान में रुकेगा नहीं। ये खुशखबरी भी मैं आपको दे रहा हूँ, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह इस पर अमल होगा। और जैसा हमारे या चेयरमैन साहब ने कहा कि जिस इलाके में जो चीज़ होती है उसका फ़ायदा वहाँ के लोग ज़्यादा उठाते हैं, तो आपके इलाके के लोग फ़ायदा उठाएंगे और बाहर के लोग भी फ़ायदा उठाएंगे। अब मैं असल तो खिताब हमारे चेयरमैन साहब का होगा, गुलाम रसूल साहब का। वो आपसे कि वो आपका शुक्रिया अदा कर लें कि आप हजरात एक मुख्तसर काल पर यहाँ तशरीफ़ ले आए। लियाकत इस्लाम साहब इन्हें हार पहनाएंगे। इसराइल साहब इनको हार पहनाएंगे। शब्बीर कायम खानी साहब, इनका मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत मुख्तसर वक्त में, बहुत मुख्तसर काल पर कॉर्नर मीटिंग जिस तरह होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसी तरह से कॉर्नर मीटिंग हो रही है, और ये बहुत खुशी की बात है कि मुख्तसर काल पर इतने लोग जमा हो जाएं। लियाकत इस्लाम साहब। हम तमाम 50 लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि 50 के लोगों ने हमें इतनी इज़्ज़त दी, हमारी काल पर यहाँ तशरीफ़ लाए, कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। और ये हमारा कोई जलसा, कोई बड़ी मीटिंग नहीं थी, ये एक तारुफ़ी मीटिंग थी, राब्ता मुहिम की मीटिंग थी। सर हम आपको इतला देनी है कि हम लोगों ने अब ये राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया। हम मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर मुख्तलिफ़ लोगों से मिलेंगे, तमाम लोगों को अपने नज़रियात और अपने ख़यालात हम पहुँचाएँगे। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि एक बड़ी मीटिंग बुलाएँगे इंशाअल्लाह ताला, फिर आप लोगों से बातें होंगी, और आप लोगों में से भी हम बात करने के लिए लोगों को बुलाएंगे जो हमें अच्छे मशवरे देंगे। फ़िलहाल हम वक्त क्योंकि ज़्यादा हो चुका है, लोग जो है इस वक्त जो है हमारी काल पर तशरीफ़ ले आए, इनकी मोहब्बत का नतीजा है। हम तहे दिल से साहब को, हमारे चेयरमैन को हार पहना रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ फेडरेशन या मेयो वेलफेयर ट्रस्ट की नहीं, इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में मेयो बरादरी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और शहजाद मेयो भी जो है इन्हें हार पहना रहे हैं। आप सबका शुक्रिया, जिस तरह आपने फूलों के हार पहनाए, गुलपाशी की, अल्लाह ताला आप सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। जनाब गुलाम रसूल साहब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العلی العظیم۔ کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا، چراغ ایمان آندھیوں میں جلا دیا ہے جلا کرے گا، ہر قوم سے کہہ دو پیش کرے اخلاق مروت کی دولت، کردار سے قومیں بنتی ہیں افکار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ میرے واجب الاحترام، میرے انتہائی معزز اور بہت ہی محترم ساتھیوں، آپ مختصر نوٹس پر مختصر کال پر سارے ساتھی پہنچے اور جو محبت میں ساتھیوں کی یہاں دیکھ رہا ہے، اور ایسے رہیں اور ایسے ہی چلے جائیں۔ کوئی جانور بھی ہے نا، کوئی چرند پرند بھی ہے تو وہ بھی ایک مقصد لے کر دنیا میں آئے ہیں۔ ہم تو انسان ہیں، ہم تو اللہ رب العزت کے نائب اور خلیفہ ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے بے حساب ذمہ داریوں سے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور سب سے بڑے کیا کہ مخلوق کے ساتھ اللہ رب العزت کے لیے محبت، اور مخلوق کے ساتھ ایسی محبت کہ مخلوق خوش ہو کے آپ کو دعا دے، اور اس کی زبان سے دعا بھی نہ ہو لیکن جو آپ نے عمل کیا اس عمل سے اس کا دل آپ کے لیے دعائیں دے۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ ساتھیوں کو دینا چاہتا ہوں۔ خصوصی طور پر پچھلے سال سیلاب سے پورا ہمارا ملک متاثر ہوا، پورا سندھ متاثر ہوا، بلوچستان متاثر ہوا، KPK متاثر ہوا، پنجاب کے کچھ علاقے متاثر ہوئے۔ الحمدللہ آپ کے اس ادارے نے بڑھ چڑھ کر اور انتہائی خاموشی کے ساتھ، بغیر کسی اشتہار کے، بغیر کسی اشاعت کے کہ ہمارا کوئی نام اور پرچار ہو، اس تمام چیزوں سے ہٹ کر الحمدللہ خاموشی کے ساتھ اللہ رب العزت کے رضا کے لیے ہم نے پوری کے پورے پاکستان میں کام کیا ہے۔ اور میں اب یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ساتھی ہیں، نوجوان ساتھی ہیں، اب وہ آگے بڑھیں، ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں اور اس کام کو سمجھیں اور آگے بڑھیں۔ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے میرے بھائیوں۔ جیسے نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، حج کرنا ایک عبادت ہے، مخلوق کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا کام کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ جس عبادت کو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا ہے، جب اسلام نہیں آیا لیکن میرے نبی نے سب سے پہلے اس کام کو کیا، دعوت نہیں دی، لا الہ الا اللہ کا اعلان نہیں کیا، لیکن سب سے پہلے یہ کام کیا، خدمت کی، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا۔ تو میرے دوستو، آج پہلی ملاقات ہے، میں امید کرتا ہوں کہ ملاقاتیں انشاءاللہ بھی جاری و ساری رہیں گی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ، اور اس سلسلے کو انشاءاللہ ہم کو آگے بڑھانا ہے، اور جو بھی کام ہم نے ماضی میں کیے انشاءاللہ وہ بتانے کے لیے صرف اس لیے ہیں کہ دوستو، صرف وہ کہنا کہ اپنا دعوت تبلیغ ہے، اور یہ بھی ایک دعوت ہے جو خیر خواہی کی ہے، اور ساتھیوں کو بتانا ہے کہ بھائی یہ کام ہمارا زندگی کا مقصد ہے، اس کو مقصد بنا کر کریں گے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پر کام ہے۔ میرے دوستو، آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں نا، آپ پیسے کی مدد نہیں کر سکتے ہو، اگر کوئی مسافر کوئی راستے میں جانے والا اس کے پاس بہت زیادہ وزن ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر وزن اٹھا لیا، کوئی پیدل ہے آپ نے اس کو اپنی سائیکل یا موٹر سائیکل پر بٹھا لیا، اور جو خیر خواہی ہو سکتی ہے، ٹیلی فون، یہ بہت بڑا ایک اس دور میں جہاں موبائل جیسا فتنہ ہو، موبائل جیسا دجالی فتنہ ہو، اس دور میں وقت کا نکالنا اور گھر سے آنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے میرے دوستوں، اور وقت کا نکال کر بیٹھنا، اس دور پر فتن دور ہے، یہ قدم قدم پر فتنہ ہے، اس میں آپ ساتھی آئے۔ آپ بہت عمدہ بات آپ کے ساتھ کر دی کہ ہم اصل میں وہی کام لے کر چل رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سپرد کیا تھا، انبیاء نے صحابہ کے سپرد کیا، اور یہ اللہ کے سپرد ہوا، اور پھر پوری امت کے سپرد ہو گیا۔ لہٰذا یہ خدمت خلق، حقوق العباد، یہ دین کا سب سے اہم حصہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق پر بھی ایک حقوق العباد کو فوقیت دی ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ حقوق العباد کی تحریکیں جو ہم لے کے چلے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ چراغ سے چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی اور بہت جلد ہم اپنی منزل کو پا لیں گے. تھوڑی سی میں ایک بات یہ بتا دوں، تھوڑی جو تاخیر ہوئی ہے، ایک تو اکرم راجپوت صاحب جو ہمارے اس پروگرام کے آرگنائزروں میں شامل تھے، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں آپ سے. آپ کا جو زیادہ وقت لگا، آپ لوگ تشریف لائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہرحال یہ ضرور سوچئے گا کہ یہاں جو جتنے بھی نوجوان ہیں وہ اس کام کا حصہ ضرور بنیں. آگے آپ ہی لوگوں نے اس کام کو لے کر آگے چلنا ہے. ایک اور اعلان فاروق میو صاحب کی طرف سے کہ آپ حضرات اسپتال جاتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، وہ ٹیسٹ وغیرہ لکھتے ہیں، تو ان ٹیسٹ کے لیے کسی بھی لیبارٹری سے اگر آپ کو ٹیسٹ کرانا ہو، آپ میو مرکز سے رابطہ کریں. 30% ڈسکاؤنٹ پر آپ کا ٹیسٹ ہوگا. یہ سہولت انشاءاللہ آپ کو کل اب یہ کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، چاہے اکرم بھائی کی صاحبزادی ہو یا کوئی اور. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے مسائل حل کرے کہ جن کے گھر میں بے روزگاری کی پریشانی ہے یا کوئی بیماری ہے یا کوئی دوسری تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری تقدیر کا لکھا صرف تمہاری دعا ہی ٹال سکتی ہے. تو لہٰذا دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں. آپ جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا پلٹ کے سب سے پہلے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو آپ سب کے لیے نیک جذبے کے ساتھ دعا کریں، نماز کی پابندی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. جزاک اللہ.